اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم باب بیع سلم سے بحث کا آغاز کر رہے ہیں وہ بیع سلم کے جواز سے متعلق کچھ شرائط ہیں احناف کے نزدیک، ان کا تذکرہ ہے۔ قال ولا یصح السلم عند ابی حنیفہ الا بسبع شرائط، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیع سلم صرف 7 شرطوں کے ساتھ ٹھیک ہے۔ اگر ان 7 شرطوں کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو بیع سلم ٹھیک نہیں ہوگی۔ پہلی شرط ہے جنس معلوم، کہ جو مسلم فی ہے مبی ہے اس کی جنس معلوم ہو۔ قولنا حنطۃ او شعیر، یعنی کہ آپ اگر لے رہے ہیں تو گندم اور جو، گندم ہے جی میں لے رہا ہوں یا جو لے رہا ہوں، صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ میں آپ سے فصل لے رہا ہوں۔ کس چیز کی فصل؟ میں آپ سے غذا لے رہا ہوں، بھی کون سی غذا، کون سی چیز، تو آپ کو بتانا چاہیے کہ بھی کون سی چیز ہے۔ والنوع معلوم، اور اس کی قسم بھی معلوم ہونی چاہیے۔ سقیۃ اور بخسیۃ، یعنی آسمانی پانی سے سیراب ہوئی ہے یا نہری پانی سے سیراب ہوئی ہے۔ وصفۃ معلومۃ، اور اس کی کوالٹی کا بھی پتہ ہو۔ کقولنا جید او ردی، جید ہائی کوالٹی کی، لو کوالٹی کی، یا ہمارے یہاں نارملی یہ بھی چلتا ہے جی گندم براؤنش بلیکش، وہ اس طرح کی بھی چلتی ہیں کہ بھی کچھ ہوتی ہے جن کا رنگت جو ہے کالی مائل ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے گندمی مائل ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے جو ذرا سفیدی مائل ہوتی ہے۔ اس طرح کی کوالٹی کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ جب بارہ کسی علاقے میں، جس علاقے میں جو کوالٹی وصف ہوگا اس کا بھی تذکرہ ضروری ہے۔ وہ مقدار معلوم، اور کوانٹٹی بھی پتہ ہونی چاہیے۔ کقولنا کذا کیلم بمکیال، یعنی کہ اگر کیل ہوتی ہے تو مکیال کے ساتھ اتنے سا گندم، معروف جو کہ معروف کیل ہو، او کذا وزن، یا پھر وزنی ہے تو چیز وزن اس کا مقدار معلوم ہونا چاہیے۔ وآجل معلوم، اور اس مدت حوالگی بھی مبی کا یعنی مسلم فی کا معلوم ہونا چاہیے۔ والاصل فیہ ما روینا قول والسلام، کیونکہ ہم نے اس کی بحث کی ابتدا میں ہم نے کہا تھا کہ جو بیع سلم تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، تو اس وقت صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بیع سلم کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو استصحاب پریزمپشن آف، جس کو ہم کہتے ہیں نا کنٹینیوٹی، پریزمپشن آف کنٹینیوٹی، استصحاب حال کے تحت اس سلم کو جائز قرار دیا تھا کہ پہلے سے اگر یہ جائز چلی آ رہی ہے تو اس کو جائز قرار دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آپ نے کچھ کنڈیشنز لگائی تھی، اور وہ جو فرمایا تھا ایک جس طرح صحابی روایت کرتے ہیں ملک شام کے تاجر آیا کرتے تھے، ہم ان کو پیسے دے دیا کرتے تھے اور کہتے تھے جب اگلی بار آنا تو ہمارے لیے کچھ تیل لے کے آنا، کچھ گندم لے کے آنا، کچھ جو لے کے آنا۔ تو صحابہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے، میں نے ان سے پوچھا اچھا کیا تم نے کبھی ان سے یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ چیزیں جو وہ تمہیں دیں گے اس کے مالک بھی ہوتے تھے یا موجود ہوتی تھی؟ تو ہم نے کبھی نہیں پوچھا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شرائط اس وقت میٹر نہیں کرتی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے، ایک ہی دفعہ پیسے دے دیتے تھے، 10,000 دے دیا اور کہا کہ بھی کچھ گندم لانا، کچھ تیل لانا، یعنی انہوں نے ایک تو قیمت طے نہیں کی، دوسرا اس کے اندر کوانٹٹی طے نہیں کی، تیسرا کوالٹی طے نہیں کی، اور چوتھا یہ کہ کب آؤ گے، یہ بھی تو وہ اپنی مرضی پہ آیا کرتے تھے، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے ان کے۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حدیث پاک جب اس کو جائز قرار دے دیا تو پھر سرکار نے پھر اس کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ بھی ان 4 چیزوں کا پھر تم خیال رکھ لیا کرو۔ ایک تو کہ بھی تم اس کی مبی کی جو جنس ہے اس کو بیان کر لیا کرو، اس کی کوالٹی کو بیان کر لیا کرو، اس کی کوانٹٹی کو بیان کر لیا کرو، اور اس کے حوالگی کی مدت کو بیان کرو۔ تو انہی شرائط کا ذکر امام اعظم ابو حنیفہ نے یہاں پر کیا ہے۔ والفقہ فیہ ما بینا، اور اس کے اندر کیا حکمتیں تھیں یا جو چیز تھی وہ ہم نے پیچھے ذکر کرا، یہی وہ حکمتیں تھی ساری۔ ومعرفت مقدار رأس المال اذا كان يتعلق العقد على مقداره كالمكيل والموزون والمعدود وتسمیۃ المکان۔ اچھا، اب چھٹی شرط یہ ہے کہ بھی رأس المال یعنی رأس السلم جو قیمت ہے اس کی مقدار بھی پتہ ہونی چاہیے جب عقد اس کی مقدار پر متعلق ہو، جس طرح کہ مکیل ہے، موزونی چیز ہے یا عددی چیز ہے، ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، راس المال کی تعیین ضروری ہے کہ بھی آپ کا کتنا مقدار اس کا ہونا چاہیے۔ وتسمیۃ المکان الذی یوفیہ فیہ اذا کان لہ حمل ومؤونۃ،
اور کہتے ہیں کہ بھی حوالگی کی جگہ کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے، جس جگہ کے اوپر اس کو حوالے کرے گا، خاص طور پر چیز ایسی ہو جس کے اندر حمل ہو، جس کو اٹھانا بوجھ برداری ہو، وہ معونتن، اور اس کے اندر کیا ہو کہ بھی خرچ بھی آتا ہو، کہ بھی خرچہ بھی لگے گا یہاں سے وہاں اس کو ٹرانسفر کرنے میں۔ وقالا، صاحبین کہتے ہیں لا یحتاج الی تسمیۃ راس المال اذا کان معین بالاشارۃ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ صاحبین کہتے ہیں جب راس المال سامنے پڑا ہوا ہو تو اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا جائے تو پھر اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کتنا ہے، وہ اشارہ کر دیا تو متعین ہو گیا، اصل مقصود تھا متعین کرنا۔ ولا الی مکان التسلیم، اسی وجہ سے حوالگی کے مکان کو بھی ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ ویسلمہ فی موضع العقد، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جس جگہ کے اوپر کانٹریکٹ ہو رہا ہے چیز وہیں پہ حوالے کرنی ہے، وہ خود بخود متعین ہو جائے گی۔ فہاتان مسالتان، تو کہتے ہیں یہ دو مسئلے ہیں بنیادی طور پر صاحبین کا جہاں امام ابو حنیفہ کے ساتھ اختلاف ہوا ہے۔ ولہما، ان دونوں کی دلیل یہ ہے کہ فی الاولی، یعنی پہلی راس المال کو کیوں جو ہے وہ متعین نہیں کرنا، وہ کہتا ہے ان المقصود یحصل بالاشارہ، مقصود ہے تعیین اور اشارے کے ساتھ تعیین ہو جاتی ہے۔ فاشبہ الثمن والاجرہ، یہ بالکل ایسے ہو جائے گا جس طرح کہ خریداری بائے جو ہے بے کے اندر سمن کی طرف اشارہ کر دیتے تو ہم کہتے ہیں جی سمن تو متعین ہو گیا اشارہ کرنے سے، اور اسی طرح جب اس اجارہ کے اندر اجرت کی طرف وہ کیا کر دیتے اشارہ کر دیتے یہ اجرت ہے، تو بھلے وہ زبان سے نہ بھی بیان کرے تو بھی تو اجرت کیا ہو جاتی ہے، متعین ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی راس المال کیا ہو جائے گا، اشارہ کرنے سے متعین ہو جائے گا۔ وسارہ کالثوب، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ کپڑے کی طرح ہو گیا، یعنی کہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز خرید رہا ہو اور اس کو کپڑے کی طرف کپڑا بطور قیمت ادائیگی کر رہا ہو تو کہتے ہیں یہ قیمت کے طور پہ، تو کہتے ہیں وہ تو متعین ہو گیا، تو لہٰذا یہ اسی طرح مسئلہ ہو جائے گا۔ وَلَهُ، اب امام صاحب کی اس کے بارے میں دلیل کیا ہے، ابھی پہلا مسئلہ ہی چل رہا ہے راس المال کا، امام صاحب کی دلیل یہ ہے وَلَهُ سے کہ أَنَّهُ رُبَمَا يُوجَدُ بَعْضُهَا ضُيُوفًا، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات سکے جو ہوتے ہیں نا دراہم و دینار کے، جب آپ حوالے کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ کھوٹے نکل آتے ہیں، کھوٹے سکے ہوتے ہیں۔ ولا یستبدل فی المجلس، اور وہ مجلس عقد کے اندر تو اس کو پتہ نہیں چلتا، خرید فروخت کرنے والے کو جب اس کو سکے ملے وہ تو گھر چلا جائے گا پیسے لے کر، گھر میں جا کر پوٹلی میں جب وہ گنے گا شمار کرے گا تو پتہ چلے گا اچھا یہ سکہ تو کھوٹا نکلا، تو اس کو تو مجلس عقد میں پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ کیسے چینج کروائے گا۔ فلو لم یعلم قدرہ، وہ کہتے ہیں کہ اب اگر گھر گیا اور گھر جا کر اس کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو سکہ کھوٹا ہے، تو اب پرابلم کیا ہوگا، پرابلم یہ ہوگا کہ پہلے تو انہوں نے قیمت مقرر کی نہیں تھی کہ بھی کتنی، بیان ہی نہیں کیا تھا، اور گھر جا کے کچھ کھوٹا سکہ نکل آیا، اب جس کے جتنی مقدار میں کھوٹا سکہ نکلا ہے اتنی مقدار میں تو سلم جائز نہیں ہوگا۔ اب پہلے سے چونکہ مقدار متعین کی نہیں تھی، اسی وجہ سے اب یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کتنی مقدار میں مسلم فی کی جو ہے وہ کتنی مقدار میں سلم جائز ہے اور کتنی مقدار میں جائز نہیں ہے، تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ مفتی النزاع مسئلہ بن جائے گا اور یہ جائز نہیں ہوگا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ راس المال کو متعین کرنا ضروری ہے، مقدار کو بتانا ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح دوسرا وہ ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ او ربما، اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لا یقدر المسلم الیہ علی تسلیہ المسلم فیہ، کہ جو مسلم الیہ ہے وہ مسلم فی کو کبھی حوالے نہیں کر پاتا کسی وجہ سے، تو فیحتاج الی رد راس المال، تو پھر اس کے اوپر ہم کیا لازم کرتے ہیں کہ بھئی اپنا راس المال واپس کر دو، تو کہتے ہیں راس المال کی تو مقدار ہی متعین نہیں ہوئی تھی، تو اب وہ کتنا راس المال مقدار واپس کرے گا، تو یہ بھی ایک پرابلم آ جائے گا۔ تو اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ بھئی اذا کان مجہول المقدار تعذر ذلک، یعنی کسی سے وہ معذور ہو جائے گا کہ واپس کیا کرے گا۔ اچھا، والموہوم فی ھذا العقد کالمتحقق لشرعہ مع المنافی، تو یہاں پر بنیادی طور پر صاحبین کا کہنا یہ تھا امام صاحب کی اس دلیل پر، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو باتیں آپ خیال کر رہے ہیں کہ کھوٹے سکے نکل آئیں گے، یہ تو ایک امکانی سی باتیں ہیں، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، تو یہ تو موہوم امر ہے، اور موہوم امر کی بنیاد پر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا جواب یہاں پر صاحب دان امام صاحب کی طرف سے یہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مال منافی، یہ جو بنیادی طور پر بے سلم ہے نا، یہ منافات میں سے، یعنی اس کی شریعت میں جائز نہیں تھی، اس کو تو بنیادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استثنائی طور پر کیا کیا تھا،
جائز قرار دیا تھا. تو جو چیز اس طرح منافات میں سے ہے کہ اس کو رخصتاً اجازت دی گئی تھی، تو اس کے اندر جو موہومی چیزیں ہیں وہ متحقق کی طرح ہوتی ہیں، وہاں اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے امام صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کا اعتبار کریں گے، لہذا آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے. بخلاف اب انہوں نے دلیل دی تھی نا وسارہ کا صوب. اب امام صاحب کہتے ہیں بخلاف ما اذا کان راس المال صوبا، برخلاف اس کے کہ جب راس المال کپڑا ہو. کیوں؟ وہ کہتے ہیں لأن الزرع وصف فیہ، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر جو زرع ہوتا ہے، گز ہوتا ہے نا، وہ کپڑے کا کیا ہوتے ہیں؟ وصف ہوتے ہیں. لا يتعلق العقد ولا مقدارہ، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو عقد متعلق ہوتا ہے وہ وصف سے متعلق نہیں ہوتا، وہ تو موصوف سے متعلق ہوتا ہے، اور موصوف چونکہ معلوم ہے، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے کہا کہ اگر گز نہیں بھی بیان کیے تو بھی عقد متعلق عقد کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا، لہٰذا آپ اس کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. یعنی امام صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ آپ نے جو قیاس کیا ہے قیاس مال فارق ہے، ہم اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے سیدھے سے. ومن فروعه اذا اسلم في جنسين ولم يبين راس مال كل واحد منهما او اسلم جنسین ولم یبین مقدار احدہما. اب وہ کہتے ہیں کہ جو پچھلا مسئلہ گزرا ہے صاحبین کا اور امام ابو حنیفہ کے اختلاف کا کہ راس المال کی مقدار کے تذکرے کا، یہاں پر فروعی دو مسائل ذکر کیے ہیں صاحب ہدایہ نے. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص جو ہے دو چیزوں کی دو جنسوں کے اندر وہ سلم کرتا ہے اور راس المال کسی ایک کا بھی بیان نہیں کرتا، تو اس میں تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہوگا سلم کرنا. اور اگر وہ دو مختلف جنسوں کے اندر بے سلم کرتا ہے اور دونوں کے اندر بے سلم کرتے وقت ایک کا راس المال بیان کرتا ہے دوسرے کا بیان نہیں کرتا، تو بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہوگا، کیونکہ صفقہ ایک ہے. وہ کہتا ہے جب صفقہ ہی ایک، اس نے ایک ہی سودے کے اندر اس نے دونوں معاملات کیے ہیں اور ایک کی قیمت بتائی ایک کی نہیں بتائی، تو اتحاد صفقہ کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ آدھے صفقے میں جائز ہوگا اور آدھے صفقے میں جائز نہیں ہوگا. تو یہ ہے بنیادی طور پر دو فروعی مسئلے. فی ثانیت. اب بات آ رہی ہے دوسرا مسئلہ کہ بھئی جگہ کی جو وہ تعین ہے اس کا کیا کہتے ہیں متعین کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ صاحبین کہتے ہیں کہ بھی نہیں، ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جو عقد ہوتا ہے وہ موجب ہے اس بات کا کہ جس جگہ پہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے اسی جگہ پہ کے اوپر وہ چیز کو کیا کرے گا؟ حوالے کرے گا. تو خواہ مخواہ بات کو ریپیٹ کر دینا کہ بھی کہاں پہ حوالے کرو گے یہ وقت کا ضیاع ہے، وہ کہتے ہیں اس کو صاحبین کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے. اور اس لیے بھی ضروری نہیں ہے لأنه لا يزاحمه مکان آخر فیہ، وہ کہتے ہیں دوسری جگہ کا جب وہ تذکرہ خود بھی نہیں کر رہا اور انہوں نے اگر ضرور ہوتا تو مزاحم آ جاتا. ہم کہتے کہ بھی اس نے ذکر کر دیا لہٰذا اس جگہ کا مزاحم اس کی ذکر کردہ جگہ کا مزاحم آ گیا لہٰذا تو ضروری ہے. جب وہ ذکر کر ہی نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی مزاحم موجود نہیں ہے، خود بخود وہی جگہ متعین ہو جائے گی جس جگہ کے اوپر انہوں نے عقد کیا ہے. فَيَصِيرُ النَّظِيرَ أَفْضَلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ فِي الْأَوَامِرِ. تو یہ بالکل ایسے ہو جائے گا جس طرح کے اوامر یعنی کہ امور عبادات میں سے ہم کہتے ہیں کہ جو اول وقت ہوتا ہے اسی کے اندر ہی آپ کیا کہتے ہیں کہ نماز جیسے ہوتی ہے اول وقت کے اندر اس کا واجب ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ بھی ایسے ہو جائے گا جس جگہ کے اوپر عقد ہو رہا ہے اسی جگہ کے اوپر آپ اس کو متعین ہو جائیں. وَصَارَ كَالْقَرْضِ وَالْغَصْبِ. کہتے ہیں یہ بالکل ایسے ہو جائے گا جس طرح کہ قرض اور غصب، جہاں پہ قرضہ لیا ہوتا ہے اسی جگہ واپس کرنا ہوتا ہے، جہاں سے چیز چھینی ہوئی ہوتی ہے اسی جگہ پہ وہ کیا کرنی ہوتی ہے؟ واپس کرنی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہو جائے گا. ولی ابی حنیفہ تھا، امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ ان تسلیم غیر واجب فی الحال. کہتے ہیں جو بے سلم ہوتی ہے دو چیزیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں بحثوں کو سمجھیں. ایک ہے کہ بھی چیز اسی وقت حوالے کی جانی ہے اور ایک ہے کچھ عرصے کے بعد حوالے کی جانی ہے. اگر تو اسی وقت حوالے کی جانی ہے تو وہاں پر تو ہم خود بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھی جگہ کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہیں پہ حوالے ہونی ہے. لیکن بے سلم کے اندر کب ہونی ہے؟ مستقبل میں ہونی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہاں پر جگہ کا تعین کرنا ضروری ہے کہ بھی مستقبل میں تو کہاں اور جھگڑا ہو سکتا ہے اور وہ جو فروخت کرنے والا ہے وہ ایسی جگہ پر چیز کو آ کر آپ کے حوالے کرنے کی کوئی کوشش کرے گا جہاں پر چیزوں کی قیمتیں 2 کوڑی کی ہوں، چھوٹی تھوڑی بہت ہوں، اور بائک فروخت خریدار یہ کہے گا کہ مجھے ایسی جگہ پہ حوالے کرے جہاں پر قیمتیں زیادہ ہوں. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں مفتی نزاع ہو جائے گا، جگہ کی حوالگی کو متعین کرنا ضروری ہے. اچھا اب آپ نے قرض کی اور غصب کی مثال دی تھی. امام صاحب کہتے ہیں کہ جناب قرض اور غصب کی مثال آپ نہیں دے سکتے چونکہ قرض اور غصب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حوالگی اسی وقت ہوتی ہے اور چونکہ حوالگی اسی وقت ہے اسی وجہ سے وہاں پر متعین کرنا بھی ضروری نہیں ہے. لہٰذا اگین یہ آپ کا قیاس مال فارق ہوا، ہم اس قیاس کو آپ کو مانتے نہیں ہیں.
ولی ابی حنیفہ ان تسلیم غیر واجب فی الحال فلا یتعین بخلاف القرض والغصب، یہ اس کے برخلاف ہے، متعین ہی نہیں ہوگا. اذا لم یتعین، جب متعین ہی نہیں ہوا تو فالجہالۃ فیہ تفضی الی منازع، جھگڑے کی طرف لے کے جائے گا. لأن قیم الاشیاء تختلف باختلاف المکان، تو چونکہ چیزوں کی قیمتیں جو ہوتی ہیں جگہوں کے بدلنے سے مختلف ہو جاتی ہیں. فلا بد من البیان، اس وجہ سے اس کا بیان کرنا ضروری ہے. وسارہ کا جہالت صفت ہے، یہ بالکل ایسے ہو جائے گا جس کے طرح کے صفت کی جہالت ہو، یعنی کہ آپ نے گندم کا کہہ دیا ایک اور گندم، لیکن اس کی صفتی کوالٹی بیان نہیں کی، تو کیا ہو جائے گا؟ جھگڑا ہو جائے گا، بے فاصد ہو جائے گی آپ کی. اسی وجہ سے کہا کہ یہاں پر بھی معاملہ ایسے ہی ہوگا. وَأَنْ هَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنَ الْمَشَائِخِ، کچھ مشائخ وہ کہتے ہیں کہ بھی اس اختلاف کے بارے میں کہ بھی مختلف جگہوں پہ قیمتیں مختلف ہوتی ہیں، اس بارے میں جو مشائخ نے بات کی ہے وہ کہتے ہیں ان الاختلاف فیہ عندہ یوجب التحالف. امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر رب السلم اور مسلم علیہ کے درمیان اختلاف ہو جائے کہ چیز کہاں پہنچانی تھی، اختلاف ہو جائے تو وہ کہتے ہیں یہ تحالف کو کیا کرے گا؟ دونوں سے قسم اٹھوائی جائے گی، رب السلم سے بھی اور مسلم علیہ سے بھی. جو قسم سے انکار کرے گا اور ایک قسم کھا لے گا تو قسم کھانے والے کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر دونوں قسم کھا لیں گے تو کہتے ہیں کہ بے فاصل ہو جائے گی. کما فی صفت ہے، وہ کہتے ہیں یہ بالکل ایسی ہے جس طرح کے امام صاحب کے نزدیک اگر وہ کہتا ہے جید تھی اور وہ کہتا ہے ردی کی بات ہوئی تھی، دونوں سے پھر کیا لیا جاتا ہے؟ حلف لیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا لیا جائے گا؟ حلف لیا جائے گا. وقیل علی عکس ہی، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک قول کیا گیا ہے اس کے عکس کے اوپر، یعنی کہ امام صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مسلم علیہ سے کیا کیا جائے گا؟ حلف لیا جائے گا، اور اسی کے جو ہے وہ بات مانی جائے گی، بلکہ حلف نہیں، وہ کہتے ہیں کہ حلف نہیں لیا جائے گا، مسلم الہ کی بات مانی جائے گی اور قول مانا جائے گا کہ حوالے کہاں کرنا تھا. کیوں؟ لأن تعین المکان قضیۃ العقد عندہما. اب صاحبین کے نزدیک کیوں ضروری نہیں ہے مکان کو متعین کرنا؟ وہ کہتے ہیں عقد کا تقاضا یہ کرتا ہے کہ جس جگہ پہ کانٹریکٹ کیا ہے اسی جگہ پہ ہو، یہ تو عقد کا تقاضا، یہ تو عقد کا مقتضا ہے. وعلی ھذا الخلاف الثمن والاجرہ والقسمہ وصورتها. اچھا وہ کہتے ہیں کہ ثمن اور اجرت کا بھی اسی کے اوپر اختلاف، والقسمت، و قسمت کی یہاں پر انہوں نے صورت بھی ذکر کر دی. وہ کہتے ہیں اذا اقتسما، جب دو لوگوں نے دارن، گھر کو تقسیم کیا، وجعل ما نصیب احد شیئا له حمل ومؤونۃ، اور اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز بھی اس نے ساتھ میں شامل کر دی کہ جس کے اندر کوئی حمل، اس کو چیز کو اٹھانا بھی تھا، بوجھ برداری بھی تھی، اور اس کا خرچہ بھی، کرایہ وغیرہ بھی تھا، تو کہتے ہیں کہ پھر وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جگہ کا تذکرہ ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر بار برداری ہے، اور بار برداری کے اندر صاف ظاہر ہے، اور جب خرچہ ہوتا ہے تو اگر دور کی جگہ ہوگی تو خرچہ زیادہ ہوگا، کم کی جگہ ہوگی تو خرچہ کم ہوگا، تو وہاں پر پھر یہ ہو جاتا ہے، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے. وکیلا، اور یہ بھی کہا گیا کہ لا یشترط ذلک فی الثمن، ثمن کے اندر تمام لوگوں کے نزدیک بیان کرنا ضروری نہیں ہے. وصحیح ہو، لیکن جو اختیار شمس ائمہ سرخسی کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ انہ یشترط اذا کان مؤجلا، جب ثمن کیا ہوتی ہے؟ مؤجل ہوتی ہے، تو وہ اختیار امام شمس الائمہ امام سرخسی کہتے ہیں کہ اگر بے مؤجل تھی اور اس کے اندر ثمن کی ادائیگی کی بات کرنی ہے تو پھر ثمن کی ادائیگی کی جگہ کو بھی تعین کرنا پڑے گا. امام سرخسی نے اسی کو قول کیا ہے. وعندہما، صاحبین کے نزدیک وہ کہتے ہیں یتعین مکان الدار، ضرورت ہی نہیں ہے. اگر گھر کا معاملہ تھا، گھر حوالے کرنا تھا، گھر کی خریداری کا معاملہ تھا، وہ تقسیم کا وقت ہے نا گھر کا، وہ پچھلا مسئلہ والقسمت والا، وہ کہتے خود بخود گھر ہی متعین ہو جائے گا کرائے کی صورت میں. آپ نے گھر کرائے پہ لیا، جس جگہ پہ لیا اسی جگہ پہ آپ نے کرایہ ادا کرنا ہے. وہ مکان و تسلیم الدابۃ للیفا، اور جس جگہ پہ سواری خریدی تھی، سواری اسی جگہ کے اوپر ہی اس کی قیمت کی ادائیگی دینی پڑ جائے گی. یعنی کہ صاحبین کا موقف وہی ہے، جس جگہ پہ عقد ہو رہا ہے اسی جگہ پہ ہی آپ کو دینا ہے. لیکن مجھے یہاں پہ یہ لگا امام صاحب کی دلیل فقہاء نے اس بات کو زیر غور نہیں لایا کہ بھی دو دوست اگر کسی جگہ پہ راستے میں مل جاتے ہیں اور وہ راستے میں کسی جگہ پہ مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے تو میں تجھ سے یہ چیز سلم پہ خریدتا ہوں تو مجھے حوالے کر دیں، اور وہ تو راستے میں ہے، وہ اپنے اپنے شہر گھروں میں پہنچ جاتے ہیں. اب کیا متعین تو کیا نہیں ہے، واپس چلیں جی اسی جگہ پہ جہاں پہ کانٹیکٹ ہوا تھا، یار وہ تو راستہ تھا، وہیں پہ حوالے کیا جائے گا. ایک تھوڑی سی مطلب سمجھ میں آتی ہے. امام صاحب کی دلیل یہاں وزنی نظر آتی ہے کہ بھئی آپ کو ذکر کرنی چاہیے. قال وما لم يكن له حمل ومؤونة لا يحتاج فيه الى بیان مکان الایفاء بالاجماع.
جس جگہ اگر مسلم فی ایسی ہے جس کے اندر بوجھ برداری بھی نہیں ہے اور کوئی خرچہ بھی اس کے اوپر نہیں آتا، تو پھر اگر وہاں پر حوالگی کا مکان کا ذکر نہیں کیا تو بالاجماع درست ہو جائے گا، لأنه لا يختلف قیمته، چونکہ اس سے قیمت کا اختلاف پیدا نہیں ہوتا اور وہاں پر ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن میرا نہ خیال ہے کہ پھر بھی ہوگا، پھر بھی آخر آج کے ساتھ بندوں کا وقت بڑا قیمتی ہے، بندہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں کہاں پہ آ کے آپ سے وصول کروں، مجھے یہ بھی چاہیے، تو اسی وجہ سے میرا خیال ہے وہاں پر تذکرہ کرنا چاہیے۔ وَيُوفِيهِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ، اور وہ اس کو وہیں پر حوالے کرے گا جہاں پہ بیع سلم ہوا تھا۔ قال رضی اللہ تعالی عنہ وَهَذَا رِوَایَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، یہ صاحب مصنف یہ صاحب ہدایہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو روایت ہے جامع صغیر کی ہے، اور من اصل المبسوط، اچھا مبسوط کی کتاب البیوع میں بھی اسی کا تذکرہ ہے۔ وذکر فی الاجارات انہ یوفی فی ای مکان شاء، وہ کہتے ہیں کہ مسلم کتاب الاجارہ کے اندر امام سرخسی نے جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ کے اوپر مسلم ملائے آزاد ہے وہ اس کو پہنچانا چاہے پہنچا سکتا ہے۔ وہو الاصح، اور یہی بات زیادہ اصح ہے، لان الاماکن کلها سواء ولا وجوب فی الحال، تو وہ کہتے ہیں کہ جو کہ اماکن جتنے بھی تمام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے برابر ہوتے ہیں، تو بولے ایلیگل کوئی نہیں، آج کل کے زمانے سے ایلیگل میرا نہیں خیال کہ بھی برابر ہوتے ہیں۔ ولا وجوب فی الحال، اور کیا کہتے ہیں کہ بھی اسی وقت مطلب ہے کہ عقد کے اندر آپ اس کو لازم کرنا ضروری نہیں ہے۔ ولو اینا مکان، اور اگر ان دونوں نے مکان متعین کر بھی دیا تو کہتے ہیں نہیں، متعین نہیں سمجھا جائے گا۔ قیل لا یتعین لأنه لا یفید، کیونکہ اس کو فائدہ نہیں ہے کہ قیمتیں تو ویسے بھی نہیں بدل رہی۔ وکیلا، اور ایک قول یہ ہے کہ یتعین، متعین کرنا پڑے گا۔ لأنه یفید سقوط خطر الطریق، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو فائدہ ہے کہ بھی راستے میں خطرات بھی تو ہو سکتے ہیں۔ ولو عین المصر، اور اگر اس نے کسی شہر کی متعین کر دیا، فیما له حمل و معونۃ، اور ایسی چیز کے اندر جس کے اندر کوئی بوجھ برداری ہو، خرچہ ہو، تو کہتے ہیں کہ یکتفی بہ لأنه مع تباین اطرافہ، تو پھر صرف شہر کا ذکر کر دینا ہی کافی ہوگا، وہ محلے گلی ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ کبقعۃ واحدہ، وہ کہتے ہیں کہ جو تباین اطرافی، ارد گرد جو ہوتا ہے نا شہر کے ماحول کے ارد گرد، وہ ہم اس کو ایک ہی شہر شمار کرتے ہیں، وہاں پہ محلوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ میرا نہیں خیال، وہ اس دور کے شہر چھوٹے تھے، آج کراچی یا لاہور دی ایک نکر تو دوجی نکر جانا پہ جائے تو چنگا بھلا خرچہ ہے۔ پھر ہر علاقے کی مطلب مارکیٹ ہے، ایک ہی محلے میں جانا، تین گلیاں ہیں تو تینوں کا ریٹ بھی، لہٰذا اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے فقہا نے، یہ ان کا کمال یہ ہے کہ بھی عرف بدلے گا تو فتویٰ بھی بدلے گا۔ آج اگر کوئی بے وقوف آدمی اٹھ کے یہ کہہ دے یہ دیکھو امام نے کیا بات کر دی، بھائی وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا یہ مطلب انہوں نے آپ کو یہ تھوڑی کہا ہے کہ بھی آپ اپنے زمانے کے مطابق کام نہ کرنا۔ یہ اصول بھی تو انہی فقہا نے دی ہے نا کہ عرف بدل جائے تو فتویٰ بھی بدل لینا۔